بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 114 پھر حدیث کرتاس ہے جو آگے اکٹھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باب العلم والعظۃ باللیل، علم کا باب اور رات کے وقت واعظ کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کہ آج کی رات کتنے فتنوں کا نزول ہوا۔ تو سبحان اللہ تعجب کے لیے تھا، یعنی اس لیے نہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ بہت سے فتنے نازل ہوئے، تو سبحان اللہ کا یہاں پر تلفظ جو ہے وہ تعجب کے لیے ہے۔ وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزائن کھولے گئے آج کی رات۔ جگاؤ حجر والیوں کو، حجر حجرہ کی جمع، صواحب صاحبہ کی جمع ہے، مراد ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں وہ کپڑوں والی ہوں لیکن آخرت میں وہ ننگی شمار ہوں گی۔ ربا کی وضع جو ہے وہ تقلیل کے لیے، لیکن یہاں ربا جو ہے وہ اکثر کے معنی میں ہے کہ بہت سی جو دنیا کے اندر کپڑوں والی شمار ہوتی ہیں وہ آخرت میں ننگی شمار ہوں گی۔ تو اس حدیث کے کئی مطالب ہیں۔ ربا کاسیہ یعنی کپڑے پہن کے بھی وہ ننگیاں ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ جو دیکھنے والے کی آنکھ کو دیکھنے سے وہ کپڑے روک ہی نہیں سکتے، یعنی وہ نگاہ کپڑوں سے پار گزر کے ان کے بدن تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر کپڑے پہن کے بھی وہ ننگیاں ہی شمار ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ کپڑے پہن کے بھی وہ نیکیوں سے ننگیاں ہیں، یعنی چونکہ انہوں نے کپڑے پہنے ہیں باریک، تو اس بنیاد پر کپڑے پہننے کا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ ننگیاں شمار ہوں گی۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ پورا لباس نہیں پہنتی، یعنی اگرچہ کپڑا جو پہنا ہے وہ تو باریک نہیں مگر جسم کے بہت سے اعضاء ان کے ننگے ہیں، مثلا کلائیاں یا پنڈلیاں، تو پھر بھی ان کو کاسیات عاریات شمار کیا جا رہا ہے کہ کپڑوں والی ہیں لیکن ننگیاں ہیں۔ چوتھے نمبر پر کہ وہ تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جس سے ان کے اعضاء کی شناخت ہو جاتی ہے، تو شریعت جو ہے ان کو اس زمرے میں شمار نہیں کرتی کہ انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ شریعت کے لحاظ سے وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے لباس پہنے بغیر بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کئی عورتیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا میں تو لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو کاسیہ کہتی ہیں مگر حقیقت میں وہ عاریہ ہیں، وہ کاسیہ نہیں ہیں، کہ ان کا شمار جو ہے وہ عاریہ
کے اندر یعنی جو ننگی عورتیں ہیں ان میں ان کا شمار کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ترجمۃ الباب جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو رات کے وقت ہوئی تھی، اس بنیاد پر ترجمۃ الباب جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ باب الثمر فی العلم، رات کے وقت علم کی گفتگو کرنا۔ تو چونکہ دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کے آپ سو جاتے تھے، تو اس میں یعنی سونے کا حکم ہے، تو پھر اگر کوئی شخص عشاء کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو کیا وہ خلاف سنت کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے دوسری حدیث ہے کہ ویسے فضول باتوں میں تو جاگنا جائز نہیں ہے، لیکن علم کے لحاظ سے جاگنا جائز ہے، اور علمی گفتگو اور تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ اس کی عشاء کے بعد بھی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی جماعت کرائی اپنی ظاہری حیات کے آخر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی جماعت کرائی، فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ ارائیتکم لیلتکم ھذہ، مجھے تم اپنی آج کی رات کے بارے میں خبر دو، ارائیتکم اخبرونی، خبر دو تم مجھے آج کی رات کے بارے میں۔ مراد یہ تھا کہ اس رات کو نوٹ کر لو، یہ ایک معیار کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ کیسے؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا، آج کی رات سے لے کر جب 100 سال گزرے گا، اس رات کے بعد 100 سال جب گزرے گا، لا يبقى ممن هو على ظہر الارض احد، تو اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، آج کی رات کے بعد جب 100 سال گزر جائے گا تو ان میں سے ایک بھی زمین پہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی رات کو تم خصوصی طور پر ذہن میں رکھو۔ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظہر الارض احد، تو یہ غیب کی خبر تھی، اور کل کی خبر کے لحاظ سے کئی کل جو ہے ان کی خبر تھی کہ کوئی بندہ جب پلٹ کے صدی کے بعد یہ رات آئے گی تو جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یا فرمایا جتنے دنیا میں لوگ اس وقت موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ہوگا، سب کا وصال ہو چکا ہوگا۔ اب جو حضرت خضر علیہ السلام کے قائلین ہیں تو ان کے لحاظ سے وہ پھر یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ وجہ ارض پر کوئی نہیں ہوگا، تو وہ وجہ ارض پہ نہیں رہتے، وہ پانی میں رہتے ہیں، تو لہذا ان کے معارض یہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث، یہ حضرت میمونہ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ مقام صرف پر جن کی قبر ہے مکہ مکرمہ کے باہر شاہراہ کے درمیان، تو حضرت میمونہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میں نے رات گزاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر کی طرف آئے، فصلی 4 رکعات، تو آپ نے گھر آ کے 4 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ سو گئے، پھر آپ نے قیام کیا، پھر فرمایا کہ نام الغلیم، یہ غلام کی تصغیر ہے، بچڑا سو گیا ہے، یہ ایسا کلمہ جو اس کے مشابہ تھا وہ بولا، یعنی بچڑا کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔
ثم قام، پھر کھڑے ہوئے تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یسار کی جانب کھڑا ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب کیا اور 5 رکعات پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی حالت میں سانس چلنے کی آواز سنی۔ غطیت یا خطیت یہ خراٹے کو کہتے ہیں، تو جو کہ خراٹا جو ہے وہ ایک مستحسن چیز نہیں ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیفیت کے اندر بھی حسن و جمال تھا، تو مطلب اس لیے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں غطیتا ہو یا خطیتا ہو کا ترجمہ کہ سانس چلنے کی آواز۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے۔ تو یہاں ترجمۃ الباب ثابت ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی نام الغلیم، اس کے لحاظ سے کہ عشاء کے بعد علم کی گفتگو کرنا۔ باب حفظ العلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں بھی اس اعتراض کا سامنا تھا، یعنی یہ بات جو بتائی جاتی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، یعنی اس ضمن میں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ پھر اتنا دھیان نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا یہ کہنا اکثر ابو ہریرہ بطور فضیلت، دوسرا ہے کہ اسی جملے کو اس لحاظ سے بولنا کہ جس سے پتہ چلے کہ باقی تو صحابہ بڑی احتیاط کرتے ہیں روایت حدیث میں اور تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں روایت، اور یہ زیادہ کرتے ہیں، پتہ نہیں معاذ اللہ اپنی طرف سے گھڑ کے نہ بیان کر دیتے ہوں، تو اس کا انہوں نے خود پھر جواب دینا ضروری سمجھا۔ ان الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ اب یہ جواب دیتے ہیں لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر قرآن مجید کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا۔ تو ان 2 آیات کے اندر جو وعید ہے کہ کتمان علم کے بارے میں، علم چھپانے کے بارے میں جو وعید ہے، اس وعید نے مجھے مجبور کر رکھا ہے کہ میں آگے بتاتا ہوں، ورنہ اگر یہ 2 آیات مجھے نہ جھنجھوڑتی تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا۔ ثم یتلو، پھر آپ نے دونوں آیات پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور دوسری ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ یہ 2 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو آیات کو چھپاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے میرے پاس چونکہ عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ذخیرہ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ ہے اب وہ ذخیرہ زیادہ میرے پاس موجود ہو اور میں پھر آگے بتانے میں جھجک محسوس کروں تو یہ پھر آیات میری مذمت کرتی ہیں، تو چونکہ میرے پاس ذخیرہ زیادہ ہے حدیث کا تو پھر مجھے آگے بتانی بھی اسی لحاظ سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے آگے جو جملے ہیں صحابہ کے شعبہ جات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، جو ہمارے مہاجر بھائی تھے، اب یہ مدنی زندگی کی بات ہو رہی ہے، مدنی زندگی میں
جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین گئے ہوئے تھے ان کا کیا دستور تھا کہ وہ دکاندار تھے، یعنی انصار کی باہر زمینیں تھیں، تو یہ جب ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے اپنے وہاں پہ بازار کے اندر دکانوں والا جو ہے وہ شعبہ سنبھال لیا۔ تو مہاجرین جو ہیں کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، ان کو بازاروں کے اندر تجارت جو ہے وہ مصروف رکھتی تھی، یعنی دن کے وقت عمومی حالات میں، اور جب کوئی خاص کام ہوتا پھر دن کے وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے یا جہاد پہ جانا ہوتا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جو نمازوں کے علاوہ ٹائم تھا اس میں دن کے ٹائم اپنی دکانوں پہ بیٹھتے۔ یہ تو مصروفیت تھی مہاجرین کی۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ۔ یہ لفظ اموال جو عربی میں جب بولا جاتا ہے حدیث میں تو اس سے مراد کھیتی باڑی ہوتی ہے اور ڈیرے پہ جانوروں میں مصروف ہونا یہ ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد مال و زر یا اور کسی طرح کا مال و اسباب نہیں ہوتا، بلکہ یہ کھیتی باڑی اور مال مویشی جو میں لفظ مال استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جانوروں کو جو مال کہا جاتا ہے بھینسیں وغیرہ، تو یہ اس میں استعمال ہے۔ اور ہمارے انصاری بھائیوں کو اموال میں مویشیوں کے اندر ڈیرے پر عمل مصروف رکھتا تھا۔ تو یہ دو بڑے شعبے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے، ایک انصار کا شعبہ ہے اور دوسرا مہاجرین کا شعبہ ہے۔ مہاجرین دکانداری کرتے تھے اور انصار کاشتکاری کرتے تھے، یعنی وہ مہاجرین کے جانے سے پہلے بھی ان کی زمینیں تھیں تو ان زمینوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ متوجہ رہتے تھے جو فارغ ٹائم تھا، اور ادھر سے جو انصار ہیں مہاجرین یہ پھر دکانوں والی کمی انہوں نے پوری کی کہ انہوں نے زیادہ توجہ جا کر دکانوں پہ دی۔ اب ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ کہتے وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی نہ دکان تھی نہ ان کا کھیت تھا، نہ کاشتکاری کے لیے جاتے تھے نہ دکانداری کے لیے جاتے تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکے ہو کے بیٹھے رہتے تھے۔ یلزم ان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کو لازم پکڑے رہتے تھے۔ بشبع بطنہ ہی، انہیں صرف اتنا ہوتا تھا کہ زندگی کی رمق باقی رہے، میرے پیٹ میں اتنا کچھ موجود ہو کہ میں زندہ رہوں، باقی جو ہے وہ میں پڑھتا رہوں، اور مزید کوئی کمانا اس کے لیے ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب وقت زیادہ دیتے تھے تو یہ جو ٹائم تھا جب باقی ہوتے تھے ڈیروں پر یا دکانوں پر، تو اس وقت جو کچھ ملتا تھا وہ ان کو ملتا تھا اور یہ وہ حدیثیں یاد کر لیتے تھے، یہ اور ان کے علاوہ پھر جو صفحہ پر موجود ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اس وقت بھی حاضر ہوتے تھے جب دوسرے حاضر نہیں ہوتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ چیز بھی یاد کر لیتے تھے جو دوسرے یاد نہیں کرتے تھے، دوسرے مراد جو ڈیروں پر ہیں اور دکانوں پر ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ، تو یہ میری مجبوری ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر میں نہ بتاؤں تو ان الذین یکتمون والی آیات مجھ پہ آ کر جھنجھوڑتی ہیں، اور ہے میرے پاس زیادہ ذخیرہ، اور اس کا سبب یہ واضح ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی یہ مصروفیت تھی اور میری دن رات کی یہی مصروفیت تھی
کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتا تھا اور آگے ان کو بیان کرتا تھا۔ آگے پھر اس میں حفظ علم کے لحاظ سے چونکہ باب ہے، تو ایک تو حفظ علم ہے کہ وقت زیادہ دیا حفظ کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش ہو کر ویسے بھی حافظے کی گٹھڑی عطا کر دی، تو یہ بھی سبب تھا کہ ان کے پاس زیادہ حدیثیں ہیں، تو اب زیادہ کی وجہ سے یہ صاحب نصاب زیادہ ہیں۔ اب جس کا 1,00,000 جس کے پاس ہو اس نے 1,00,000 کی زکوٰۃ دینی ہے، اور جس کے پاس 1 کروڑ ہو اس نے 1,00,000 کی صرف نہیں دینی، کروڑ کی دینی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جس 1,00,000 کی زکوٰۃ جو دے رہا ہے کروڑ والے کی زکوٰۃ اس سے زیادہ ہوگی۔ تو اس بنیاد پر پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے سنتا ہوں بہت سی حدیثیں۔ آگے بہت سی حدیثوں کے ساتھ ہی اس کی قید بھی لگا دی، انسا ہو، جنہیں میں سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ میں بہت سی حدیثیں آپ سے سنتا ہوں جنہیں سن کے بھول جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ تھا کہ میرے حافظے کا کوئی علاج کر دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ۔ فبسطتہ، میں نے چادر بچھائی، تو فغرف، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے اوپر چلو بھر کے ڈالا۔ دونوں ہاتھوں سے مطلب اس طرح کر کے، ایک ہاتھ سے اس طرح کر کے ڈالتے، تو دونوں ہاتھوں سے کہ دونوں کو ملا کے اس طرح کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کے اوپر ڈال دیا، یعنی بظاہر خالی ہاتھ تھے۔ تو فغرف بیدیہ، دونوں ہاتھوں کا چلو جو تھا وہ بھرا، ثم قال، اس چادر پہ ڈالنے کے بعد فرمایا ضمہ، اس کو چادر کو سمیٹ لو۔ فضممتہ، تو میں نے اس کو سمیٹ لیا۔ فما نسیت شیئا، تو اس کے بعد پھر میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حافظہ ایسی چیز نہیں جو چلو میں بھر کے دی جائے، یا حافظہ ایسی چیز نہیں جو چادروں پہ ڈالی جائے، حافظہ ایسی چیز نہیں کہ جو گٹھڑیوں میں باندھی جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذریعہ اختیار کیا، اور حصی طور پر ایک غیر محسوس چیز کو چلو کے اندر قرار دے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز عطا فرمائی۔ تو اس طرح کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ داخلہ ان کا لیٹ ہوا، لیکن جب داخل ہو گئے تو اس کے بعد پھر محنت انہوں نے زیادہ کی۔ یہ وجہ تھی روایت حدیث میں ان کا پہلا نمبر ہے، اتنی اور کسی نے احادیث روایت نہیں کی۔ یہ 14 صدیوں میں یہی رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں سب سے پہلے۔ یہ بھی آ کے طاہر القادری نے کچھ حدیثیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے پھر روایت حدیث میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہلے نمبر پہ بتایا۔ باقی جتنے بخاری کے شارحین ہیں یا جتنی تراجم کی کتابیں ہیں، اصحاب السیر ہیں ہر صدی کے اندر، تو انہوں نے جو کہ مرویات شمار کی ہیں ہر صحابی کی، تو اس میں ان کے بتائی ہوئی جو ہیں وہ خواہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں یا خواہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، تو وہ چند 100 ہیں،
اور ان کی 5000 کے قریب ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو طاہر القادری نے آ کر اب جو ہے وہ اس سب کے برعکس، یعنی اس نے وہ یا تو شیعہ مرویات اکٹھی کر کے جو ان کی کتابوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں ان سے ایک نمبر اخذ کر کے اسے اہل سنت میں لانچ کیا ہے. چونکہ اہل سنت میں سب حساب شروع سے آ رہا ہے، کہیں کوئی چیز اوجل نہیں تھی کہ کسی جزیرے میں کوئی کتاب اکٹھی رہ گئی ہے اور وہ اسے اب آ کے ملی ہے. یعنی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ساری مرویات کا حساب شروع سے موجود ہے. اور باقی چونکہ جس طرح فتاوی رضویہ شریف سے وہ بتایا تھا کہ 3 لاکھ احادیث جو ہیں وہ گھڑی تھیں روافض نے فضائل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں، تو اسی طرح ہی جو ان کی کتابیں ہیں اس کے اندر خود مرویات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوک کے لحاظ سے ہیں. یعنی ہر آیت کی تشریح میں، ہر بات میں وہ جو فقہ انہوں نے خود گھڑی اور ائمہ کی طرف منسوب کر دی، تو اس گھڑی ہوئی فقہ کے اندر جو ہے وہ پھر احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لحاظ سے ہیں جس کو اس نے پھر اکٹھا کر کے ان کے اوپر اہل سنت کا غلاف چڑھایا کہ یہ پھر اہل سنت کے نزدیک بھی اس طرح ہے. بہرحال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی یہ روایت حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولیت ہے یہ اہل سنت کے ہاں طے شدہ ہے. ساری صدیوں میں اس پر اتفاق رہا ہے. انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی اور وقت انہوں نے بہت تھوڑا پایا. یعنی 7 ہجری میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو صرف 3 سال ان کو ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک. تو 3 سال جو ہیں وہ پھر اس طرح ملے کہ جن میں صرف ناشتہ کرنے کے لیے اٹھتے تھے کہیں، ورنہ صفہ پر ہی رہتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر تشریف لاتے تو یہ جب انصار مہاجرین باقی مصروف ہوتے یہ پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے، احادیث جو ہیں وہ یاد کرتے. تو اس طرح 3 سال پڑھ کے پہلی پوزیشن پہ پہنچے. اور اس میں خصوصی طور پر یہ جو چادر والا معاملہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر کے ڈالا اور جس سے ان کا حافظہ تیز ہو گیا. اب آگے ان سے ہے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن یاد کیے، علم کے 2 برتن. ان 2 میں سے ایک برتن جو ہے فَبَسَسْتُهُ، وہ میں نے آگے لوگوں میں روایت کیا ہے، اسے پھیلایا ہے. لغوی معنی یہ ہے کہ ایک برتن کو میں نے پھیلایا ہے، وہ برتن آگے پیالوں میں ڈال کے لوگوں کو پلاتا رہا ہوں. ایک برتن میں نے پھیلایا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، جہاں تک دوسرا برتن ہے، فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، وہ اگر میں پھیلاؤں تو پھر یہ رگ حیات کٹ جاتی ہے. لو بسستہ قطع هذا البلعوم، هذا البلعوم، یہ یعنی اشارہ کر کے شارک کی طرف کہ یہ کٹ جاتی ہے یہ شارک اگر وہ برتن دوسرا میں لوگوں میں پھیلاؤں یا لوگوں میں روایت کروں. اب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتمان علم کا مواخذہ ہوگا، علم چھپانے پر مواخذہ ہوگا.
اس وجہ سے ہی زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو پھر دوسرا برتن چھپایا کیوں؟ کیا وہ کتمان علم کے زمرے میں نہیں آ رہا تھا؟ وہ دوسرا برتن جو ہے اس کو چھپانا کیا جائز تھا؟ تو اس سلسلہ میں امام عینی لکھتے ہیں کہ جو دوسرا برتن ہے یہ احکام کے علم کا نہیں تھا، یہ فتن کے بارے میں تھا۔ یعنی احکام کے علم کے بارے میں جو برتن تھا وہ تو بیان کیا سارا، اور اس کے لحاظ سے بھی اکثر ابو ہریرہ مشہور ہوا کہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو برتن تھا جس کو آگے روایت نہیں کیا، تو یہ اخبار تھی فتن کے بارے میں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کے جو صفہا ہیں ان میں سے جو اغیلمہ ہیں، اغیلمہ غلام کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں دین کا نقصان ہوگا۔ تو قریش میں وہ کون کون تھے جن کے ہاتھوں دین کا نقصان ہوگا اور وہ بچپن میں یعنی سنجیدہ عمر میں نہیں ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو شئت ان اسمیہم باسمائہم، اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام لے سکتا ہوں۔ یہ یعنی حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارات الصبیان، یعنی جو آپ کے پاس وہ دوسرا برتن تھا علم کا جس میں اس طرح کی خبریں تھیں فتن کے بارے میں، تو اس کی روشنی میں آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تو 60 کے سرے سے پہلے ہی فوت کر دے تاکہ مجھے وہ وقت نہ دیکھنا پڑے۔ تو اس طرح آپ نے دعا مانگی، تو پھر 1 سال اس سے پہلے آپ کا وصال ہوا، راس 60 سے 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور کتمان علم بھی لازم نہیں آتا، کیونکہ کتمان علم جو احکام کے بارے میں ہے وہ مذموم ہے۔ باقی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں کتمان علم محمود ہے، یعنی جب لوگ ایسا ہاضمہ نہ رکھتے ہوں کہ وہ اس علم کو برداشت کر سکیں یا اس کو محفوظ کر سکیں، تو پھر ان سے اس چیز کو چھپا کے رکھنا ہی محمود ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا جو برتن آگے تقسیم نہیں کیا تو اسی مقصد کے لیے نہیں کیا کہ عام لوگ اتنی برداشت نہیں رکھتے کہ وہ اس کو صحیح سنبھال سکیں، اور جب سنبھال نہیں سکیں گے تو پھر اس کی وجہ سے فساد لازم آئے گا۔ تو شریعت کو فساد مطلوب نہیں ہے، اصلاح مطلوب ہے۔ تو اس لیے ایک برتن جو ہے وہ تو آگے تقسیم کر دیا، اور دوسرا برتن جو کہ فتن کے لحاظ سے تھا، فتن کی خبریں جو تھیں تو وہ آپ نے آگے تقسیم نہیں کیا۔ بلعوم اس نالی کو کہتے ہیں جس میں سے کھانا اندر جاتا ہے، یعنی ایک تو وہ ہے سانس کی نالی، اور بلعوم وہ ہے جو خوراک کی نالی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ بتاؤں تو میری یہ نالی کٹ جائے گی، یعنی مجھ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر وہ آگے فتنے کا باعث نہ بنے کہ عام لوگ اس کے لیے، جس طرح کہ اب اس کے پیچھے مثال ہے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یا دیگر صحابہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی خوشخبری لوگوں کو سنائیں۔
تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس سے پھر کیا ہوگا، لوگوں کے اندر تقیہ آ جائے گا کہ صرف کلمہ ہی کافی ہے، تو باقی اعمال کی طرف وہ توجہ نہیں کریں گے۔ تو اب وہاں جس چیز کی عام لوگوں کے اندر، حالانکہ وہ تو سارے خواص تھے، تو اس طرح کسی چیز کو سینسر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں تک بات پہنچے اور کچھ لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو جہاں خدشہ ہو فساد کا تو اس سے اس چیز کو روکا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیش نظر ایک برتن علم کا تقسیم کیا اور دوسرے برتن کے لحاظ سے آپ نے اس کو روک کے رکھا۔ باقی ایک اہم بات ہے کتابت حدیث کے لحاظ سے، کیونکہ اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں دونوں جانب دلائل موجود ہیں، تو وہاں پر پھر تطبیق لازم ہے۔ وہ اسی کتابت والے کے اندر ابھی جو چونکہ وہ دوسری حدیث کرتاس رہتی ہے اور درمیان میں یہ ہے، یہ حدیث نمبر 113 ہے۔ سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی۔ اب یہ بھی یعنی طاہر القادری کے دعوے کی دجیاں اڑاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نظر آ گئی سب کو، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، نکرہ تحت النفی ہے کہ کوئی بھی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں، اکثر حدیثا عنہ منی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے مقابلے میں زیادہ بیان کرے۔ کوئی بھی ایسا، آگے استثناء کی، الا ما کان من عبداللہ بن عمر، مگر وہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، تو وہ مجھ سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں اس بنیاد پر، مگر اور کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ ہو حدیث بیان کرنے میں۔ تو یعنی ان کے اس وصف کے باوجود آگے ان کا فیض اتنا جاری نہیں ہوا جتنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آگے جاری ہوا، اور پھر وہ کثرت امت میں 14 صدیوں میں مانی گئی۔ تو یہاں جو ترجمہ الباب ہے وہ ثابت ہوا کتابت حدیث کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی حدیث لکھنے کی، تو وہ لکھنا جانتے تھے تو لکھ لیتے تھے۔ تو کہا وہ ان کو یہ ایک سہولت تھی کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، تو وہ مجھ سے زائد ہیں، باقی کوئی مجھ سے زائد نہیں ہے۔ تو ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، یعنی یہ بھی ایک صاحبزادہ صاحب تھے۔ تو عبادلہ میں سارے یعنی 4 صاحبزادے عبداللہ نام کے جو صحابہ کے صاحبزادے تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس، حضرت عمر کے حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت عمر بن عاص کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اچھا جی، باقی عبادلہ کے اندر یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہیں ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ذخیرہ بڑا تھا، خود حضرت ابو ہریرہ مان رہے ہیں کہ وہ مجھ سے اکثر تھے، لیکن آگے امت میں اکثریت میں مانے حضرت ابو ہریرہ ہی گئے، تو
اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جو مرکزی مقام تھا امت میں جس شہر کا، وہاں تدریس یا حلقہ جو تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو ساری دنیا سے لوگ سفر مدینہ منورہ کا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں ملاقات پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ سے پڑھ کے جاتے تھے تو شاگرد حضرت ابو ہریرہ کے کہلاتے تھے. اور اس طرح پھر مرکزی جگہ پر مدرس ہونے کی بنیاد پر آپ کے تلامذہ زیادہ ہوئے، اور پھر آپ کی اکثریت جو ہے وہ زیادہ مانی گئی. جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ مصر فتح ہونے کے بعد مصر میں رہے، یا اس سے پہلے طائف میں رہے. تو یہ جو دونوں جگہ ہیں مصر یا طائف، ان کی طرف اس کثرت سے لوگ نہیں جاتے جس کثرت سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے. تو یہ ایک سبب بنا کہ حضرت ابو ہریرہ خود مان رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے زیادہ حدیثیں جاننے والے ہیں، لیکن امت میں آگے وہ زیادہ کی حیثیت سے وہ رائج نہیں ہوئے جو رائج ہوئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس میں یعنی وہ جو چادر والا دخل تھا وہ سب کچھ مان کے بھی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اکثر مان رہے ہیں، لیکن آگے فیض دینے کے لحاظ سے پھر یہ ہے کہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں لوگوں کی توجہ اس طرف زیادہ تھی عالم اسلام کی، اور پھر ان سے ملاقات ہوتی تھی. مصر میں جا کر یا طائف میں جا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھ لوگوں کی وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی جو مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. تو اس بنیاد پر پھر آپ نتیجے کے لحاظ سے پھر پہلے نمبر پر آگے مرویات میں ہوئے کہ آپ کا فیض اسلامی دنیا میں کثرت سے پہنچا. یعنی اس کی عام مثال اس طرح ہی ہے، مثلا ایک چوٹی کا کوئی مدرس بھی کسی دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، تو دوسرا عام سا بھی کسی بڑے شہر میں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑے شہر میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، اور بڑے شہر میں لوگوں کی اپروچ رسائی زیادہ ہے، تو پھر وہاں فیوز و برکات اس بندے کے زیادہ تقسیم ہو سکتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑے دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا فیض اتنا نہیں ہوا. یعنی یہ امکان ہے، کبھی تو ہو سکتا ہے کہ دیہات والے کا فیض بھی زیادہ ہو جائے. تو یہ ایک ظاہری صورتحال ہے کہ ایک جگہ جہاں کسی کا حلقہ یا درس ہے کہ وہاں پہنچنے میں آسانی ہے یا کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے، تو پھر نتیجہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مدینہ منورہ میں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، رہنے کا شرف حاصل ہوا سال ہا سال تک. تو یہ جو برکت تھی مدینہ منورہ کی، اس کے پیش نظر پھر یہ امت میں روایت میں اول رہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اکثر ہونے کے باوجود پھر ثانوی حیثیت میں چلے گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت جو ہے یہ طے شدہ تسلیم کی گئی. دوسری حدیث میں یہ بتاتے ہیں ما کان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عمر فانہ کان یکتب استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب بیدہ ما سمع منہ فاذن لہ. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کیا یہ اجازت ہے مجھے کہ میں جو سنوں آپ سے وہ میں لکھ لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی. لہٰذا ان کو یہ سہولت تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ لکھنا جانتے بھی تھے اور پھر لکھنے کی اجازت بھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دی۔ اب جو مطلقاً بحث ہے اس میں، وہ ہر وقت آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، کہ مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو، مجھ سے سوائے قرآن کے، لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، یعنی عام کسی چھوٹی کتاب کی حدیث نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن۔ تو اس کو منکرین حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا تھا کہ مجھ سے حدیث نہ لکھنا، صرف قرآن لکھنا۔ تو یہ جو علامہ مشرقی ہوا ہے، خاکسار تحریک والا، یہ اس طرح کے لوگ جو منکرین حدیث تھے، تو معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی گئیں تو اس سے فتنہ ہوا امت میں، اگر حدیثیں نہ لکھی جاتی تو فتنہ نہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے تو منع فرما دیا تھا کہ حدیثیں نہ لکھنا، صرف قرآن لکھنا، تو لوگوں نے پھر حدیثیں لکھی، تو حدیثوں کی وجہ سے آگے جو ہے وہ تعارض آیا، یعنی یہ ان کی غلط سوچ ہے، حالانکہ حدیث سے ہی تو قرآن سمجھا گیا، اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن سمجھا ہی نہ جاتا۔ تو سہارا وہ لیتے ہیں اس حدیث کا، یعنی حدیث کے خلاف حدیث ہی سے سہارا لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، کہ مجھ سے سوائے قرآن کی کچھ نہ لکھنا۔ تو حدیث کے خلاف حدیث ہی سے سہارا لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ بھی نہ لکھنا۔ اچھا جی، اب فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو جواب میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو نہی تھی لا تکتبوا والی، یہ ہر وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ خاص وقت کے لیے تھی۔ خاص وقت کیا ہے؟ کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت حدیث نہ لکھو، کیونکہ آپس میں مل جائے گا، قرآن حدیث آپس میں مل جائے گا۔ تو منع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث برحق ہے، لیکن لا تکتبوا ہر وقت کے لیے نہیں، بلکہ خاص وقت کے لیے ہے کہ جب وحی اتر رہی ہو نزول قرآن کے دوران، اس وقت تم سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو۔ لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں اذن تھا، علاوہ جو نزول وحی کے اوقات کے علاوہ جو اوقات تھے ان میں اذن تھا۔ عین نزول وحی کے وقت قرآن کے علاوہ لکھنے کا اذن نہیں تھا، تاکہ قرآن میں اور حدیث میں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ یہ ایک جواب ہے، سائن پہلی جلد۔ اچھا جی، دوسرا جواب کہ اگرچہ لکھنے کی اجازت تو ہر وقت تھی، لیکن یہ نہی تھی کہ اس رجسٹر میں نہ لکھو جہاں تم قرآن لکھ رہے ہو۔ ان النہی خاص بکتابات غیر القرآن مع القرآن فی شیء واحد، ایک ہی شے میں، یعنی ایک ہی، مثال کے طور پر چمڑا ہے جو اس وقت چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ، پتوں پہ، تو ایک ہی جگہ میں دونوں نہ لکھو۔ اب یہ اگرچہ نزول کا وقت نہ ہو
اس کے علاوہ ٹائم ہے تو اس میں بھی منع ہے کہ ایک جگہ اکٹھا نہ لکھو. اور اگر وقت علیحدہ علیحدہ بنایا ہوا ہے، کسی نے صحابی کے پاس 2 چمڑے ہیں، ایک چمڑے میں آیات لکھتا ہے، دوسرے چمڑے میں حدیث لکھتا ہے، تو اب اس کے لیے منع نہیں ہے، چونکہ لکھنے کی جگہیں جدا جدا موجود ہیں. تو منع ہے ایک جگہ میں نہ لکھو، ایک جگہ میں یعنی قرآن کے ساتھ حدیث نہ لکھو، یہ منع تھا. تو یہ دوسرا جواب ہے. پہلا یہ ہے کہ نزول وحی کے وقت حدیث نہ لکھو. اب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ قرآن اور حدیث کو نہ لکھو. تیسرا کہ نہی جو ہے وہ مقدم ہے اور اذن اس کا ناسخ ہے. یعنی ایک زمانہ تھا جب ممنوع تھا لکھنا، لیکن خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جائز قرار دے دیا. تو پتہ کیا چلا، اب 2 چیزوں میں جب ایک مقدم ہو دوسرا مؤخر ہو تو پہلا منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا ناسخ ہے. تو ہمارا جو موقف ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اجازت ہے وہ بعد میں ہے. تو لہٰذا اب یہ بات کوئی نہ کرے کہ حدیث لکھنی جائز نہیں، چونکہ وہ پہلے کا زمانہ تھا اور پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی. ابھی وہ حدیث بتاتے ہیں. تو اس بنیاد پر جو ہے یہ لکھنا حدیث کا یہ ناسخ ہے اور نہ لکھنا منسوخ ہے. تو منسوخ پہ عمل نہیں کیا جاتا بلکہ ناسخ پہ عمل کیا جاتا ہے. کتنے جواب ہو گئے ہیں؟ چوتھا لا تکتبو، نہی چوتھا جواب اس کے لیے تھی کہ جو کتابت پر بھروسہ کرنے والا تھا اور یاد سے پہلو تہی کرنے والا تھا، کہ انہیں روکا کہ تم نہ لکھو کہ اس سے پھر حفظ حدیث میں فرق آئے گا، حفظ حدیث میں کمزوری آئے گی، حفظ حدیث سے امت محروم ہونے لگے گی. تو یہ تاکہ جس میں یہ خدشہ ہو کہ لکھے گا، چونکہ ہر بندہ تو ایسا نہیں ہے، چونکہ کچھ ہیں لکھیں گے تو یاد کریں گے، کچھ ہیں کہ لکھیں گے تو پھر حفظ چھوڑ دیں گے. تو جو لکھ کے جن سے خطرہ تھا کہ حفظ میں سست ہو جائیں انہیں منع کیا گیا، مطلقاً منع نہیں کیا گیا. تو یہ 4 اس کے جواب ہیں. لا تکتبو انی شیئا غیر القرآن. تو یہ بندے کے ذہن میں پہلے ہو تو پھر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہی نہ ہو اور اچانک کوئی یہ پیش کرے تو پھر آپ یا حدیث کا انکار کر دیں گے یا پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایکسیڈنٹ کیا کہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا ہم یہ کیا کرتے رہے، یہ تو بڑا ناجائز کیا ہے، کہ یہ پھر امام بخاری نے بھی ناجائز کیا، مسلم نے بھی ناجائز کیا. تو یہ تو لکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ سرکار کی اپنی یہ خود حدیث ہے، سرکار نے منع کیا ہوا ہے. تو اگر پہلے سے پتہ ہوگا کہ حدیث ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ 4 مطلب ہیں اس کے، یعنی اس کو حدیث مان کے پھر آگے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے، کہ حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے. اب لکھنے کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کن تو اکتبو، کن تو ماضی استمراری ہے، کن تو اکتبو کل شیئن، یہاں بھی کل ہے، کن تو اکتبو کل شیئن سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا. کن تو اکتبو، ایک تو ماضی استمراری ہے، دوسرا کل شیئن، جو بھی سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا. کل شیئن سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شے بھی میں سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا. فَنَحَتْنِي قُرَيْشٌ، تو قریش نے مجھے منع کیا. یعنی اب اس قریش سے مراد وہ نہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یعنی صحابہ جو قریش سے تھے انہوں نے مجھے منع کیا. یعنی منع بھی اسی لیے کیا کہ ان میں سے انہوں نے لا تکتبو والی حدیث سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے، اور پھر یہ چھوٹی عمر کے بھی تھے چونکہ صحابہ کے صاحبزادوں میں سے شمار ہوتے تھے، تو کسی بڑے نے کہا کہ یہ چھوٹا، یہ بچہ جو ہے یا نوجوان یہ لکھتا ہے، اسے روکو یہ نہ لکھا کرے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبو، نہ لکھو. تو یہ جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے، چونکہ وہ خود کہتے ہیں میں جو سنتا تھا لکھتا تھا. فنحتنی قریشن، تو مجھے قریش نے منع کیا. یعنی ان کے منع کرنے میں بھی کوئی حدیث دشمنی نہیں تھی، دین کا تحفظ پیش نظر تھا کہ سرکار نے جو منع کیا ہوا ہے تو کوئی حکمت ہے تو منع کیا ہوا ہے، تو اس کے پیش نظر انہوں نے مجھے منع کیا. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے منع کیا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں کیا کروں. یعنی میں تو یہ بڑی اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں جو سنتا ہوں آپ کی زبان کا لفظ میں فوراً لکھ لیتا ہوں، اور مجھے آج فلاں فلاں نے روک دیا ہے، تو میں کیا کروں. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی جاری فرمائی. اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. انہیں روکنے والوں نے یہ کہا، تفصیل میں ہے کہ کبھی سرکار غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کوئی بات لکھنی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھنی ہوتی، تم ہر بات ہی لکھتے جا رہے ہو. تو اب یہ موقع بنا تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، تم لکھو، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. ما یخرج منہ الا الحق، مطلب اگرچہ غصہ ہے پھر بھی حق ہی نکلے گا. اگر صحت ہے، مرض ہے، جو بھی حالت ہے، میرے منہ مبارک سے صرف حق ہی نکلے گا. اب یہ بعد کا معاملہ ہے، لا تکتبو پہلے کا ہے، تو پھر اکتب نے لا تکتبو کو منسوخ کر دیا ہے. اور اس میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابتدا ہوگی اور ابتدا میں لا تکتبو فرمایا، اور معاملات سب جو ہیں وہ واضح ہو چکے تھے کہ قرآن کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو اسلوب کے لحاظ سے بھی فرق واضح ہو چکا تھا، قرآن حدیث میں جو فرق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو، اور اب یہ کوئی خدشہ نہ رکھے کہ میرا کوئی زبان سے نکلے تو وہ چیز معتبر ہوتی ہے اور کوئی غیر معتبر ہوتی ہے، ایسا ہے ہی نہیں. جو بھی اس منہ سے نکلے وہ حق ہی ہوتا ہے، خواہ میں غصے میں بولوں یا جس حالت میں. تو یہ تھی پالیسی امت کے لحاظ سے کتابت حدیث کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر خود ہی ارشاد فرما دی اور حکم دیا کہ تم لکھا کرو. باقی اس حدیث کے 4 جواب جو ہیں وہ ہر وقت تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے، جو لا تکتبو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لا تکتبو انی شیئن کہ تم کوئی حدیث ہی نہیں، یعنی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور اس کے بعد پھر تطبیق ہے دونوں حدیثوں کے درمیان. ایک حدیث جو ہے لا تکتبو والی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ادھر اکتب والی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راوی ہیں، اور پھر یہ ان کے درمیان تطبیق ہے جو 4 جواب موجود ہیں. الحمدللہ.
استغفر اللہ لا الہ الا اللہ خیر و برکت کامیاب و کرم صلی اللہ تعالیٰ